اس پر جیسا غیر احمدیوں کی عادت ہے اپنے وہ جذبات کا اظہار اور اشتعال کا جو سامان کرتے ہیں کہ دیکھیے کتنی بددیانتی کر دی ہے، کتنا ظلم کر دیا ہے کہ درمیان میں سے دو الفاظ نکال لیے، اس لیے کہ وہ ان کے مفید مطلب نہیں تھے، کیونکہ جماعت احمدیہ تو یہ یقین نہیں رکھتی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے نہ وہاں سے آنا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے گویا نعوذ باللہ حدیث کے اندر تحریف کر دی۔ اب اس قسم کے غلط اعتراضات اٹھا کر جب ان کے اس اعتراض پر تحقیق کی گئی تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ معترض کا ایک تو خیانت کا نمونہ ہے اور دوسرا اس کی بددیانتی کا شاہکار ہے۔ یہ اعتراض بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے کہ کس طرح دو الفاظ کو نکال دیا، باقی حدیث دے دی، اور دراصل انہوں نے ایک دھوکہ دہی کی ایک مکروہ کوشش کی ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ حدیث کی ایک کتاب کنز العمال میں درج ہے، اس کی جلد 14 میں جب دیکھا گیا تو اس میں اسی مضمون کی دو روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث ہے 39,719 نمبر کی، جس میں یہ الفاظ ہیں ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء علی جبل عفیق۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سوال کرنے والے نے اپنے سوال میں درج کیے ہیں، اس میں من السماء کا لفظ درج ہے۔ اس بنا پر انہوں نے بڑا تمتراک سے اس بات کو اعتراض اٹھایا ہے کہ من السماء کے الفاظ درج نہیں کیے، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہرگز کنز العمال کا لفظ استعمال نہیں کیا امامۃ البشریٰ میں، آپ نے صرف ایک حدیث کا دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ اس حدیث میں کنز العمال میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ چونکہ اس طرح درج نہیں کیے گئے، تو یہ ایک خدا نخواستہ بددیانتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور ناظرین اس جواب سے سن کے اس کو ضرور حیران ہوں گے، سن کر بھی اور دیکھ کر بھی، کیونکہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ حوالہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیا جائے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کنز العمال میں دراصل ایک ہی ملتے جلتے مضمون کی دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث وہ جو میں پڑھ چکا ہوں، اس کا نمبر تھا 39,719۔ اس سے صرف ایک نمبر پہلے 39,718 نمبر کی جو حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں ینزل عیسی ابن مریم علی ذروۃ عفیق، اور اس حدیث میں مضمون وہی ہے، اسی پہاڑ کا ذکر ہے، اسی کی چوٹی کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، لیکن من السماء کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ابن عساکر کے حوالے سے یہ حدیث درج کی گئی ہے، اور دوسری حدیث میں جب من السماء کے الفاظ نہیں، تو عجیب بات ہے کہ اعتراض کرنے والے کو ایک حدیث نظر آ گئی اور دوسری نظر نہیں آئی۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ اب دنیا میں اگر یہ واقعہ ہو کہ ایک شخص ہو جو ایک چیز کو دیکھے اور ساتھ والی کو نہ دیکھے، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی عقل کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کی عقل پہ ماتم نہیں کریں گے؟ اور کتنی بددیانتی ہے کہ اسی کتاب کی پہلی حدیث نظر ان کو نہیں آتی اور دوسری حدیث کو لے کے اس پر اعتراض کر دیا گیا۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دراصل یہ کیوں حدیث درج کی، اس کی وضاحت بھی آپ نے کی ہے کہ جہاں تک نزول مسیح کے بارے میں احادیث کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان احادیث کو زیادہ نہیں سمجھا جاتا، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں سما کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ جانے کا نہ اترنے کا ذکر ہے، اور نہ پھر اس کے بعد صحیح بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ کی حدیثوں میں من السماء کے الفاظ اس حوالے سے درج نہیں ہیں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وجہ دی ہے کہ کیوں میں اس حدیث کو یہاں پہ درج کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ من السماء کے الفاظ والی حدیث درست ہے، بلکہ فرمایا کذالک اختلف فی موضع نزولہ، کہ جو غیر احمدی کہتے ہیں کہ کس جگہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اس کی جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور اس کی اختلاف کی مثال دینے کے لیے آپ نے اس حدیث کو دیا، اور اس میں ایک وہ حدیث جس میں سما کا ذکر ہے اور ایک وہ جس میں نہیں ہے۔ اور چونکہ قرآن اور صحیح بخاری اور باقی صحاح کی حدیث میں ہرگز اس حوالے سے من السماء کا ذکر نہیں، اس لیے لازماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنے عقیدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے اس حدیث کا انتخاب فرمایا جس میں من السماء کے الفاظ نہیں، اور وہ اسی کتاب میں درج ہے، بلکہ دوسری حدیث سے پہلے درج ہیں۔ تو پہلی کو چھوڑ کر دوسری کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنا بالکل ناواجب بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا جو موقف لکھا ہے اس کے بارے میں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسد الانصری آسمان پر گئے ہیں، صفحہ 200 پر یہ حوالہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے آسمان سے نزول کا کسی صحیح متصل مرفوع حدیث میں آپ نہیں پائیں گے، صفحہ 202 پر اس کا ذکر ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ مسیح کے آسمان سے نزول کی بات احادیث کے سوء فہم اور قلت تدبر کی وجہ سے ہے، اور پھر آپ نے واضح طور پہ فرمایا صفحہ 214 پر کہ ان النزول من السماء لا يثبت من القرآن الکریم ولا من حدیث النبی الکریم، کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہرگز آسمان سے نزول کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر ہرگز کوئی بات قابل اعتراض نہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حدیث کا حوالہ دیا ہے تو اس میں دونوں احادیث تھیں، آپ نے اس کو ترجیح دی جو قرآن کے مطابق ہے اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، اور اس میں ہرگز کسی قسم کا کوئی خدا نخواستہ بددیانتی کا یا کسی چیز کو حذف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایسا عظیم الشان علمی مقام تھا، اور آپ کے زمانے کے جو جلیل القدر علماء تھے وہ بھی اس مقام کو پہچانتے تھے، اس لیے جب حضور کوئی ایسے حوالے پیش فرماتے تھے کبھی چیلنج نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ پاک وجود، بے شک وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ مسیح موعود ہے، امام مہدی، لیکن انہیں پتہ تھا کہ آپ جو بات لکھتے ہیں وہ قطعی اور یقینی ہے۔ یہ دراصل جو اعتراضات اٹھائے گئے حضور علیہ السلام کی زندگی کے کوئی 22-23 سال کے بعد ایسے اعتراضات اٹھانے شروع ہوئے۔ عام طور پہ حضور کی زندگی میں کسی نے انہیں چیلنج ہی نہیں کیا، تو یہ جو بعد کے چھوٹے موٹے علماء ہیں جو اپنے بہت ہی چیلنج کرنے لگے ہمیں، یہ ایسے اعتراضات اٹھانے لگے۔ اس میں یہ ہے کہ ناظرین کے لیے بھی ایک لمحہ فکری یہ ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کو بظاہر بڑے جانے مانے اور پہنچے ہوئے عالم نظر آتے ہیں، ان سے بھی آپ کو اس لحاظ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو جب حوالہ، آپ مرعوب ہو جاتا ہے انسان حوالہ جات سن کے کہ جی فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں باب کے فلاں صفحے پہ دوسری نمبر کی سطر میں یہ لکھا ہے، تو آدمی کہتے ہیں کہ درستی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ضرور خود اس چیز کی تحقیق کر لیں۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہر پروگرام میں ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، اب آپ کے دسترس میں ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.alislam.org پر آپ جائیں، وہاں پہ بکس میں جا کر، بکس آف دا پرومسڈ مسیح علیہ السلام میں جا کے اردو میں بھی، اور جن کا ترجمہ انگریزی میں موجود ہے وہ انگریزی میں بھی وہاں پہ ہیں، انہیں خود دیکھیے اور خود پڑھیے اور پھر خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ جی جزاک اللہ۔